کہہ سکتا ہے کہ یہ کوئی ضروری ہے کہ بھولے میاں کا فیض مل جائے گا؟ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ چونکہ آج کل زبانوں میں بڑی بے ترتیبی ہو گئی ہے، کوئی کچھ بھی کہتا ہے، لگام تو ہے نہیں، نہ کسی کا ڈر ہے۔ اگر یہ خوف ہو کہ ہمیں اللہ کے یہاں منہ دکھانا ہے تو ضرور وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو تعلیم دی، بہت ساری چیزیں بتائیں، اور جب آپ زبان پر آئے تو آپ نے اپنی زبان کو پکڑ لیا، اے میرے صحابی زبان۔ تو شارحین حدیث کہتے ہیں کہ آخر اور بھی اعضاء کے لیے بتایا کہ ہاتھوں کی حفاظت کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو، زبان کو پکڑ کے بتایا۔ گویا کہ بہت اہم بات نبی نے بتائی کہ یہ زبان ہے جو بہت سارے گناہ کروا دیتی ہے، اس لیے زبان کی خاص طور سے حفاظت ہے۔ تو میں بتاؤں اولیاء کرام پر کرم ہوتا ہے۔ حضرت آصف بن برقیہ تھے، قرآن شریف میں ان کا واقعہ ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس لانے کے لیے کہا، اللہ نے اس کرامت کا ذکر فرمایا قرآن میں کہ اولیاء کرام سے کرامتوں کا صدور ہوتا ہے۔ آصف بن برقیہ، پہلے تو ایک جن نے کہا تھا کہ میں لاتا ہوں، بس مجلس برخاست ہو تب تک میں لے آتا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں، اس سے جلدی مجھے تخت بلقیس چاہیے۔ تو آصف بن برقیہ جو اس امت کے ولی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولی نہیں تھے، قرآن میں ذکر آیا، کہنے لگے پلک جھپکتے ہی میں تخت بلقیس لا کر کے رکھ دوں گا۔ اور پلک جھپکتے ہی اس اللہ کے ولی نے ایک نبی کی بارگاہ میں تخت بلقیس لا کر کے پیش کیا۔ تو یہ اولیاء کرام ہیں جن کی کرامتوں کا اور جن کی طاقت کا اور جن کے تقویٰ کا ذکر قرآن کریم میں پایا جاتا ہے۔ تو ہم اس بندے کو یاد کر رہے ہیں کہ جس کے شب و روز قال اللہ قال الرسول میں گزرا کرتے تھے، جو جہاں بیٹھ جائے وہیں پر اللہ کے رسول کی یاد تازہ ہوتا ہے۔ اس عظیم بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم جمع ہیں، اور یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اسی خانقاہ کے عظیم شہزادے حضرت شاہ رضوان الرحمان اجو میاں قبلہ یہاں تشریف فرمائے، ان کے شہزادگان تشریف فرمائے، حضرت علامہ مولانا سید شاگر امام صاحب قبلہ حیدرآباد سے تشریف لائے، اکثر عرس میں بھی ان کی حاضری ہوتی ہے، ہم ان کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی تقریر سے، ان کے خطاب نایاب سے ہم اپنے آپ کو منور کریں گے، ہم ان سے فیض حاصل کریں گے۔ یہ جتنے بھی ہمارے احباب ہیں آپ جن کو سن رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ شبیر صاحب کو سن کر کے لوگ چلے جائیں گے، میں تو نہیں سمجھتا کہ لوگ ایسا کریں گے، اور اگر کریں گے تو یہ ان کی غلطی ہے۔ ایسا کیوں؟ شبیر صاحب ہی کو سن کے آپ کیوں چلے جائیں گے؟ اور لوگوں نے آپ کی جیب کاٹی ہے کیا کوئی نقصان پہنچایا ہے آپ کو؟ وہ بھی تو کچھ نہ کچھ کہیں گے، اس لیے آپ کو سب کو سننا ہے، اس رات کی قربانی آپ کو دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے جب تک پروگرام چلے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں میں کہ تمہید میں نہیں جانا چاہتا، چونکہ ہمارے باہر کے مہمان تشریف فرما ہیں، میں بہت جلدی آتا ہوں۔ حضرت بھولے میاں قبلہ علیہ الرحمہ کے کلام سے ہی میں اپنے اس ٹوٹے پھوٹے جملوں کی شروعات کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں عشق دیکھیے کہ ابھی روزہ، اور یہ حقیقت ہے بھئی، شاعر کلام کہتا ہے تو شخصیت پر ڈیپینڈ ہوتا ہے وہ شخصیت کیسی ہے۔ کہتے ہیں ابھی روزہ نہیں دیکھا ہے لیکن بے خودی اتنی، ابھی روزہ نہیں دیکھا ہے لیکن بے خودی اتنی، تصور ہی سے دل میں روشنی معلوم ہوتی ہے، تصور ہی سے دل میں روشنی معلوم ہوتی ہے۔ اور ہمارے رحمت للعالمین کی ایسی شفقت ہے، ہمارے رحمت للعالمین کی ایسی شفقت ہے، کرم سے ہر خطا سب کی دھلی معلوم ہوتی ہے، کرم سے ہر خطا سب کی دھلی معلوم ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں کچھ ایسے ٹھاٹ کے داتا ہے دولہا سب سے گنبد کے، کچھ ایسے ٹھاٹ کے داتا ہے دولہا سب سے گنبد کے، کچھ ایسے ٹھاٹ کے داتا ہے دولہا سب سے گنبد
خدمت کے بنا مانگے ہوئے جھولی بھری معلوم ہوتی ہے، بنا مانگے ہوئے جھولی بھری معلوم ہوتی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے حضرت کے اس طرح کے سبھی کلام ہیں، جب بھی آپ کوئی کلام کہتے تو عشق رسالت میں ڈوب کر کے آپ کرتے تھے، اور عشق رسالت کا جس کی بنیاد پر وہ لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں جس کے اندر جتنا عشق ہوگا، جتنی اتباع رسول ہوگی، وہ اتنا ہی قوم کے دلوں میں راج کرے گا۔ یہی ایک معیار ہے کسی کی مقبولیت کا، یہی معیار ہونا بھی چاہیے کسی کی مقبولیت کا۔ ہم اسی کو سر پہ بٹھائیں گے جو رسول پاک کا سچا غلام، ہم اسی کو سر پہ بٹھائیں گے۔ اللہ خود اس کا مطالبہ کر رہا ہے، قرآن میں رب ارشاد فرما رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب کہہ دو لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میرے فرما بردار بن جاؤ، میرے تابع دار بن جاؤ، یہ اعلان کر دو۔ اللہ نے فرمایا نبی سے کہ میرے نبی یہ اعلان کر دو لوگوں سے کہ اگر تم اللہ کو اپنا محبوب رکھنا چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تو تم میری اتباع کر لو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور صرف محبت ہی نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ گناہوں کو بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بڑا ہی رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ نے محبوب کی زبان سے یہ کہلوایا، مگر ان آیتوں کا پس منظر کیا ہے، یہ نازل کیوں ہوئی ہے؟ قرآن کی کوئی بھی آیت آئی ہے تو کسی نہ کسی مقصد کے تحت آئی ہے، کوئی نہ کوئی واقعہ اس میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ اعلان اپنے حبیب سے اس لیے کروایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے پاس تشریف لے گئے، یہودیوں کے پاس، اور انہیں دعوت اسلام پیش کی کہ اسلام کے دامن میں آ جاؤ۔ تو ان لوگوں نے کہا، حالانکہ اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں وہ یہ دلالت کرتی ہیں کہ اللہ نے پہلے منع کیا تھا کہ اے لوگوں تم غیروں کے ساتھ نہ رہو، چونکہ لوگ کیا کرتے تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو دوسرے لوگ انہیں بھڑکا دیتے تھے، یہود و نصارہ ان کو مکھن لگا کر کے طرح طرح کے اعتراضات، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے پہلے تو ذکر فرمایا، یہ آل عمران کی آیتیں ہیں، اس سے پہلے جو ذکر آیا ہے قرآن میں تو یہ آیا، اے لوگوں اے مسلمانوں تم ان سے الگ ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ تمہارے ایمان و عقیدے کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ تو مزاج یہ ملا کہ اللہ نہیں چاہتا کہ کسی ایسے کے ساتھ رہا جائے کہ جس کی وجہ سے ہمارا ایمان بگڑ جائے، ہمارا عقیدہ خراب ہو جائے۔ تو اس سے پہلے کی آیتیں اب میں پوری تو بتا نہیں سکتا، وقت اتنا نہیں، لیکن بتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے یہی ذکر چل رہا کہ پہلے ان سے علیحدگی کا حکم دیا گیا کہ ان سے الگ ہو جاؤ، ان سے دور رہو، یہ تمہارے ایمان میں رفع اندازی کرتے ہیں، ان سے دور ہو جاؤ۔ جب دور ہونے لگے تو اللہ نے طریقہ بتایا، دور ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، اور اللہ سے قریب ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تم میرے محبوب کے قدموں سے جڑ جاؤ، میرے محبوب کے قدموں سے جڑ جاؤ۔ کہہ رہا ہے فاتبعونی، اے محبوب کہہ دو میری اتباع کر لو، بس تم کامیاب ہو جاؤ گے، پھر تمہیں کوئی بہکا نہیں پائے گا۔ تو یہود کے پاس جب نبی گئے اور انہیں دعوت اسلام دی تو جانتے انہوں نے کیا جواب دیا؟ ارے ہم تو پہلے ہی سے اللہ کے محبوب ہیں۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ ہم پہلے ہی سے اللہ کی محبت میں سرشار ہیں، ہم پہلے ہی سے اللہ کے لاڈلے فرزند ہیں۔ وہ کہتے تھے ہم خدا کے بیٹے ہیں، یہود یہ کہتے تھے ہم تو اس کے لاڈلے فرزند ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ کسی نئے نبی کی امت میں داخل ہونے کی زحمت گوارا کریں۔ یہ جواب انہوں نے پیغمبر کو دیا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے سدرہ کی مکی جبریل امی کو یہ آیت لے کر کے بھیجا تھا کہ میرے محبوب
اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا دوست رہے، تم اللہ کے دوست رہو، تو فاتبعونی، دلیل یہ ہے کہ تم میرے حبیب کی اتباع کر لو۔ جب تک کہ اتباع نہیں کرو گے تمہارا یہ دعوی الہ محبت الہی جھوٹا ہوگا، بارگاہ خدا میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے صاف کہہ دیا، نبی کی اتباع کرو گے، یہی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کی، یہی دلیل ہے اللہ کی محبت کی۔ تو کتنا آسان نسخہ اللہ نے بتایا تھا، بہت آسان تھا کہ وہ جو اتنے بڑے پاپی تھے کہ ان کے سیاہ کارناموں سے تو ہسٹری بھری ہوئی ہے، کتابیں بھری ہوئی ہیں، ان کے سیاہ کارنامے آج بھی دنیا پر آیا ہے۔ ان یہودیوں نے کیا کیا نہیں کیا، اتنے سیاہ کارنامے، اتنی ذلیل قوم جس کی ذلت کا اور جس کے گناہوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے، جن کی حرکتوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے، ایسی پاپی قوم کو اللہ نے کہہ دیا تھا تم میرے محبوب کی اتباع کر لو، اتباع کر لو، تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، تمہیں معاف کر دیا جائے گا، اور سب سے بڑا درجہ یہ ملے گا کہ تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے تو تمہیں محبوب الہی کا درجہ دے دیا جائے گا۔ اللہ، محبوب الہی، محبوب الہی بننے کا درجہ دیا جا رہا تھا، لیکن وہ پاپی پھر بھی نہ مانے اور وہ ایمان نہ لائے۔ جن کو اللہ نے توفیق دی وہ ایمان لائے، اور جو اکثر ان کے ایمان نہیں لائے، ایمان سے مشرف نہیں ہوئے۔ تو مسلمانوں آپ ذرا غور کرو، جب وہ اتنی پاپی قوم کہ جس کے گناہوں کی رودات کھولی جائے تو آپ اپنی زبان پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، منہ سے اپنے دانتوں سے انگلی دبائیں گے؟ کیا دنیا میں ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں؟ جب ایسی پاپی قوم کو اللہ اپنے محبوب کی اتباع کی بدولت بخش سکتا ہے، تو اے غلامان مصطفیٰ، اے بھولے میاں کے دیوانوں، اے بزرگوں سے محبت رکھنے والوں، اگر تم آ جاؤ گے اور توبہ کر لو گے تو تمہیں اللہ کتنا بڑا درجہ عطا فرمائے گا، کتنا بڑا درجہ اللہ عطا فرمائے گا۔ اور سنو اتباع ہوتی کیا ہے، میں نے ابھی بتایا اتباع ہوتی کیا ہے۔ حضرت بھولے میاں قبلہ کے دادا گرامی اللہ اکبر شیخ عرب و عجم حضرت سیدنا علامہ شاہ فضل رحمہ محمدی، بڑے بڑے محدثوں کے استاد، بڑے بڑے اماموں کے امام سیدنا علامہ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، ایک شخص آیا اور مسجد میں داخل ہونے لگا، پہلے بایاں پیر داخل کر دیا، کہنے لگے وہیں سے ارے یہ بیل کہاں سے آ گیا ہے، مسجد کے باہر کرو، مسجد کے باہر کر دیا گیا ان صاحب کو، اور کہا تمہیں خدا کے گھر میں آنے کے آداب پتہ نہیں ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد میں داخل ہوتے تو داہنا پیر داخل فرماتے تھے، باہر جاؤ اور پھر سے اللہ کے گھر میں آؤ اور داہنا پیر پہلے۔ اس کا نام ہے اتباع، اس کا نام ہے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کا نام ہی تو اتباع ہے۔ تو اس خاندان نے ہمیشہ اتباع کا درس دیا ہے، اور ہم ہی نہیں متعدد علماء نے لکھا ہے ان کے بارے میں کہ ان کے زمانے میں اتباع رسول کرنے والا، رسول پر متبع شریعت ایک منفرد ہستی تھی کہ ایک باریک سی چیز پر بھی نظر رہتی تھی، مجال ہے کہ حضرت علامہ سے کوئی سنت چھوٹ جائے، رسول اللہ کی اتباع چھوٹ جائے۔ انہی کی اولاد ہے حضرت سیدی سرکار افضال الرحمان بھولے میاں قبلہ۔ میں نے دیکھا ہے چاہے وہ ٹرین میں ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہو، چاہے کوئی کسی بھی سفر میں ہو، لیکن نماز کا وقت آیا نماز کبھی نہیں چھوڑی انہوں نے، ان کے ورد کا وقت آیا ورد کبھی نہ چھوڑا انہوں نے، درودوں کا وقت آیا درود کبھی نہ چھوڑی انہوں نے۔ اللہ کے رسول کے سچے غلام تھے اور اتباع رسول پاک کیا کرتے تھے، جس کی بنیاد پر آج وہ اپنی قبر میں ہے لیکن دنیا
ان کی دیوانی بنی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے نہیں کسی کروڑپتی کی اولاد تھے وہ، کسی ارب پتی کی اولاد تھے، نہیں۔ اگر ان کو یاد کیا جاتا ہے تو محبت رسول کی بنیاد پر یاد کیا جاتا ہے، اتباع رسول کی بنیاد پر یاد کیا جاتا ہے، قدم قدم پر رسول پاک کی سنتوں پر ان کا عمل تھا۔ اس وجہ سے ہمارے دلوں میں ان کی جگہ ہے۔ جو رسول اللہ کا ہوگا اللہ اس کی محبت مومنوں کے سینوں میں ڈالے۔ یہ قرآن میں بھی یہ مفہوم آیا ہے کہ جو اللہ اور رسول کا ہو جاتا ہے، جو صالح بن جاتا ہے، اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کروا دیتا ہے۔ آئیے میں بتاؤں کہ اتباع ہوتی کیا ہے۔ بکراتی کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے، یہ چیز غلط، وہ چیز غلط، خود اپنا محاسبہ نہیں کرتے۔ ہمیں کرنا چاہیے، ہم اپنا محاسبہ کریں۔ کسی پر ٹپڑی کرنے سے پہلے، کسی پر اعتراض کرنے سے پہلے ہم اپنی ذات کا جائزہ لیں۔ ہم اگر پوچھ لیں ان سے کہ جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں الاپتے ہیں، کسی کو بھی کچھ کہتے ہیں، کیا نماز کے فرائض آتے ہیں؟ کیا وضو کے فرائض آتے ہیں؟ کیا نماز کی شرطیں یاد ہیں؟ کیا سجدہ سہو کا طریقہ یاد ہے؟ بتاؤ سجدہ سہو کب کیا جاتا ہے؟ کب کون سی چیز چھوٹ جاتی نماز میں؟ کب سجدہ سہو ہوتا ہے؟ ابھی ہمیں نماز ہی پڑھنا نہیں آیا، ابھی ہمیں وضو کرنا نہیں آیا، ابھی ہمیں غسل کے مسائل نہیں پتا ہے، اور ہم باتیں بہت بڑی بڑی کر لیتے۔ آؤ اتباع کیا ہے؟ صحابہ سے سیکھو، صحابہ سے سیکھو۔ وہ خاموش رہتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت کی اداؤں کو دیکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، محبوب صحابی رسول ہیں، خاتم رسول اللہ ہیں، خدمت میں رہتے تھے رسول پاک کی۔ اللہ اکبر! ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ہیں، اپنی مسجد میں ہیں اور خطاب فرما رہے ہیں۔ صحابہ بیٹھے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہے، ان سے کوئی بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو ہوتا نہیں جیسے بہت سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، افراتفری کا ماحول ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں، تو ایسے ہی چند لوگ کوئی کھڑے تھے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ۔ میرے آقا نے کیا فرمایا مسجد نبوی میں کہ بیٹھ جاؤ۔ آواز مسجد نبوی میں تھی لیکن بلند ہو گئی تو وہ باہر بھی پہنچ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد میں نہیں تھے، ایک گلی سے ہوتے ہوئے مسجد نبوی میں جا رہے تھے۔ جیسے ہی آواز کانوں میں پڑی رسول اللہ کی بیٹھ جاؤ، حضرت عبداللہ ابن مسعود وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ اسی گلی میں بیٹھ گئے۔ محبت سیکھو، رسول اللہ سے محبت کرو۔ اگر محبت نہیں کرو گے کوئی بھی سربراہ، کوئی بھی یوٹیوبر تمہارے ایمان کو ضائع کر دے گا۔ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ دنیا پڑی ہوئی ہے، ایک سے ایک گدھے پڑے ہوئے ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں نہ جانے کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں۔ ادب سیکھو، اتباع سیکھو صحابہ سے۔ عبداللہ ابن مسعود مسجد میں نہیں تھے، ایک گلی میں تھے، مسجد کے قریب وہ گلی تھی، وہیں پر بیٹھ گئے۔ اللہ! ایک صحابی نے کہا اے عبداللہ ابن مسعود، یہاں پر بیٹھنے کی کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد میں تشریف فرما ہے، وہاں پہ آپ لوگوں سے کچھ کہہ رہے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو کہا ہے کہ بیٹھ جاؤ، آپ کو نہیں کہا۔ گھسیٹتے ہوئے پھر وہ مسجد نبوی میں جانے لگے تو آپ نے جواب دیا کہ اگر مسجد نبوی میں پہنچتے پہنچتے میری روح نکل جائے تو اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ میرے محبوب نے کہا تھا بیٹھ جاؤ۔ اللہ تمہارے کانوں میں آواز پڑی اور تم نے رسول کی بات پہ عمل نہیں کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن سرکار بھولے میاں۔ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، ایک گلی میں ہے، مسجد میں نہیں۔ رسول اللہ نے ان سے نہیں کہا تھا، کانوں میں آواز پڑ گئی، وہیں پر بیٹھ گئے۔ یہ اتباع کا جذبہ ہے، اور ہمارے کانوں میں اور سر پہ زمانے سے آوازیں پڑ رہی ہیں کہ رسول اللہ کا ناچ گانا پسند نہیں تھا، ناچ گانے پر پابندی لگائی تھی، ایک سالے نظام دیا
چاہنے والا رسول اللہ کی بات کو نہیں سمجھ پایا. وہ صحابی رسول ہیں. اللہ اتباع کیا ہوتی ہے؟ جلسوں میں آیا کرو تو یہ نیت لے کے آیا کرو کہ ہم کچھ سیکھنے جا رہے ہیں. وہ ہلّا کرنے کے لیے نہیں ہوتے جلسے سکھانے کے لیے ہوتے ہیں, جلسے پیغام دینے کے لیے ہوتے ہیں, جلسے لوگوں کے ایمان میں تازگی لانے کے لیے ہوتے ہیں. جلسے ہونے بازی کا نام نہیں ہے. جلسوں کو بامقصد بناؤ اور سنو, اگر یہ نیت لے کے آپ آئیں گے کہ ہم جا رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں بتائی جائیں گی, کچھ قرآن کی باتیں بتائی جائیں گی, ہم انہیں سیکھیں گے, تو یہ نیت لے کے آؤ گے تو ایک طالب علم کی حیثیت سے آؤ گے. اور جب ایک طالب علم جو دین کا طالب علم ہوتا ہے, حدیث پاک میں آیا ہر قدم پر اسے نامۂ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے, اور دوسرے قدم پر گناہ مٹا دیا جاتا ہے. تو یہ ہم یہ نیت کر لیں, جا تو رہے جلسے میں, یہ نیت کر کے آئے تو سیکھنے جا رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود کا واقعہ یاد رہے گا؟ یاد تو رہے گا. سیکھ گئے اس واقعے کے آپ عالم بن گئے. پوری شریعت کے, پورے اسلام کے نہ صحیح, کم سے کم اس واقعے کے آپ عالم بن گئے. آپ نے سیکھ لیا اور اتفاق سے کسی کو آتے جاتے علم سیکھتے سکھاتے آنے جانے میں موت ہو جائے تو اس کے لیے شہادت کا درجہ دے دیا جاتا ہے. اللہ. تو میرے بھائیوں, سیکھنے کے لیے آیا کرو, اس لیے کہ ایمان کو بچانا ہے. سر پھرے بہت نظر آتے ہیں ادھر ادھر, ان سے ایمان کو خطرہ ہے, لہذا آپ ہوشیار رہیے اور اپنے آپ کو بچائیے. آئیے آپ کو بتائیں اتباع کیا ہے, اتباع رسول کیا ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک ہیں. عرب میں شراب بڑی مشہور تھی, ہر گھر میں پی جاتی تھی, اور اسلام نے بھی پہلے منع نہیں کیا تھا. شروع میں شراب کے دور چلا کرتے تھے, اور جس گھر میں شراب نہیں پلائی جاتی تھی تو اس کو کہتے تھے یہ بڑا کنجوس گھرانہ, اس کے ہاں رشتے نہیں کرتے تھے کہ یہ تو کنجوس ہے, یہ فیاض نہیں ہے, یہ سخی نہیں ہے, یہ دیانو نہیں ہے, اس کے ہاں رشتے نہیں کریں گے. گویا کہ شراب فیاضی کی علامت, مالداری کی علامت, لٹانے کی علامت سمجھی جاتی تھی. تو اس وقت جب منع نہیں کیا گیا تھا تو شراب کا دور چل رہا تھا. ایک صحابی ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ, ان کے گھر میں شراب کے جام چل رہے تھے, مجلس لگی ہوئی تھی. انس بن مالک کہہ رہے ہیں میں بھی تھا, اب میں نے بھی پی رکھی تھی اور شراب کا نشہ چڑھ گیا تھا, تو سر جھکے ہوئے تھے. سر جھکے, یہ اس وقت کی بات ہے جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی, تو سر جھکے ہوئے تھے, نشہ چڑھا ہوا تھا کہ اسی اثنا ایک آواز آئی گلی سے, اے لوگوں میں رسول اللہ کا قاصد ہوں, شراب حرام کر دی گئی. اب ان کے چکے کھلے, یہ سب کے سب سوچنے لگے شراب کا نشہ, اللہ اکبر, کیسے باہوش دیوانے تھے کہ شراب بھی رکھی تھی, مگر رسول اللہ کا نشہ شراب پر غالب تھا. آپ کے اوپر شراب غالب آتی ہے, مگر وہ شراب پی ضرور رہے تھے, مگر پھر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نشہ شراب سے بھاری تھا. جیسے ہی ان کو ایک جھٹکا سا لگا, گلی سے آواز آئی, تو کسی نے کہا کہ دیکھو تصدیق کرو کہ یہ حکم صحیح ہے کیونکہ خبر ہے. کسی نے کہا ہے غلط تو نہیں, اگر صحیح ہے تو بند کر دی جائے. تو دوسرے صحابی نے کہا یہ تصدیق تو بعد میں کرنا کہ خبر کیسی ہے, سب سے پہلے شراب پھینکو, شراب کے برتن توڑ دو, بعد میں تصدیق کرنا, کیونکہ اگر یہ خبر غلط ہوئی تو شراب تو پھر آ سکتی ہے, مگر رسول اللہ کا حکم صحیح ہوا تو ایک قطرہ بھی ہمارے حلق کے نیچے نہیں اترتا. مسلمانوں سوچو ذرا, اس کو کہتے ہیں اتباع, اس کو کہتے ہیں رسول اللہ کی پیروی. کہ وہ کتنے عادی تھے, لوگ کہتے شراب نہیں چھوٹتی ہم سے, کیسے نہیں چھوٹتی, محبت رسول کو دل میں بساؤ, کیسے چھوٹ گئی تھی. زمانے کے شرابی تھے, جب حرمت کا حکم آیا پھر ایک قطرہ بھی ان کے حلق کے نیچے نہ اتر سکا. یہ ہے اتباع رسول. اسی طرح سے
میں آخری بات عرض کر دوں، اور جو یہاں کے ماحول میں بھی چلے گی یہ بات، میں آپ کے انداز میں، چونکہ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، جو ٹوٹے پھوٹے جملے آتے ہیں وہ عرض کرتا ہوں، تو میں نے عرض کیا کہ اتباع رسول حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بلکہ آئیے حضرت حذیفہ بن یمان کی بات، ایک صحابی رسول ہیں، ایران کے فاتحین میں ان کا نام آتا ہے، ایران کو فتح کیا جنہوں نے، ان میں ایک حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان بھی ہیں۔ تو آپ کی طاقت کا، یعنی اللہ نے ایمان کی بدولت ان چند دیوانوں کو وہ طاقت دی تھی کہ کسرا جیسے بادشاہ بھی ان سے کانپا کرتے تھے، جن کے پاس لاکھوں کی فوج تھی۔ آج ہماری بھیڑ ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اس انداز کے نہیں رہ گئے، ہمارے پاس محبت رسول نہیں رہ گئی، خوف خدا نہیں رہ گیا، ہم کھوکھلے ہو گئے ہیں۔ ہم کو ایک آدمی گالی دے کے چلا جائے گا، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، لیکن وہ تھے جو چند دیوانے تھے مگر کیسر و کسرا کی طاقتوں کو للکار رہے تھے، کیسر و کسرا کی طاقتوں کو للکار رہے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آپ کے بیچ میں میں رہا ہوں، پڑھا ہوں، بڑا درد ہوتا ہے کہ ہم سب علماء یہاں تشریف فرمائے، علامہ یعقوب صاحب ہیں، قاری ہارون اور علامہ مفتی حامد رضا صاحب، یہ سب کے ساتھ مولانا محفوظ صاحب، ہم سب نے ایک میٹنگ رکھی تھی، میں بتاؤں میٹنگ رکھی تھی۔ درد ہے، آپ سب اکٹھے ملتے نہیں ہو اس لیے کہہ نہیں پاتے، ایک درد ہے مسلمانوں، ان علماء کا درد ہے۔ ہم نے ایک میٹنگ لی تھی، ساتوں گاؤں کے اماموں کو بلایا تھا، مولویوں کو بلایا تھا، اور سوچا تھا یار بڑی قاہری ہوتی، بڑی شرم سی لگتی ہے۔ فتح پور میں ہم نے اعلان کیا، فتح پور ضلع میں ہمارے علماء نے مل کے ہم سب نے فیصلہ لیا کہ کوئی ناچے گا نہیں، کوئی بینڈ بازے نہیں لے جائے گا، کوئی جہیز کی تقسیم نہیں کرے گا، جہیز 2-4 دن پہلے ہی لڑکے کے گھر بھیج دیا جائے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، بس وہاں پہ نکاح ہوگا۔ یہ طے ہوا، اس پر عمل پورے ضلع نے کر لیا، بینڈ بازے بند ہو گئے، ناچنا تھرکنا بند ہو گیا، علماء نے فیصلہ لے لیا۔ یہاں ہم میٹنگیں کرتے ہیں، پھر بیٹھ کر کفے افسوس ملتے ہیں، یار یہ بات کیسے کہی جائے اپنے لوگوں میں، فلاں نہیں مانے گا، فلاں نہیں مانے گا، ہو سکتا ہے فلاں نہ مانے، ہو سکتا ہے اس کے کچھ ساتھی بن جائے۔ یاد رکھو، جہاں پر علماء یہ سوچ رہے ہو کہ ہماری قوم کے لوگ مانیں گے نہیں، سوچو اس سے بڑھ کر کے بے حسی اور ہماری کیا ہو سکتی ہے۔ ہم پابندی لگانا چاہتے ہیں مگر ڈر لگتا ہے کہ ہمارے یہاں کے لوگ نہیں مانیں گے۔ اس سے پہلے 2-4 معاہدے ایسے ہوئے، 2-4 معاملے ایسے ہوئے۔ کوشش ہے میرے بھائیوں، ہماری نہ مانو، اللہ اور رسول کی مان جاؤ، ہم انہی کی بات کہتے ہیں، ہمارا دل روتا ہے، آخر حالات یہاں تک پہنچ گئے، ہماری قوم اجڑتی جا رہی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں رہ گیا ہے، پھر بھی ہم اپنی حرکتوں سے باز آنے کے لیے تیار نہیں۔ اب تو ایک نیا سسٹم یہ بھی چل گیا کہ ساتھ دلہن کو جب لینے جاتے ہیں رخصتی کے ٹائم پہ، اس ٹائم پہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اب تو بڑی دھوم دھڑاکے کے ساتھ ڈی جے لے جا کر اور پھر طرح طرح کے گانے بنا کر دلہن کو لے کر کے آتے ہیں رخصتی کے ٹائم پہ۔ بہت اچھا کام کر رہے ہیں امام حسین کے دیوانے، بہت بڑے جلسے کر لیتے ہیں، رسول اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، لاکھوں خرچہ کر لیتے ہیں، سب بیکار ہے، کچھ بھی کام نہیں آئے گا اگر رسول پاک کی روح تم سے خوش نہ ہوگی، حسین اعظم کی روح ناچنے والوں سے کبھی کبھی نہیں ہوگی، گانے والوں سے کبھی کبھی نہیں ہوگی۔ یاد رکھو، تو ان چیزوں کو اپنے دل میں محسوس کرو، تھوڑی دیر کا ناچنا اور امام حسین کو تکلیف، سرور کائنات کو تکلیف پہنچاتے ہیں ہم۔ رسول اللہ کے غلاموں، شہدائیوں، اپنے آپ کو بچاؤ، زمانے کے رنگ میں نہ رنگو، رسول اللہ کی محبت کا نشہ پیو اور دوسروں کو پلاؤ، دوسروں کو اپنے رنگ میں رنگ لو، خود کسی کے رنگ میں نہ رنگو۔ یہی صحابہ کا طریقہ رہا، یہی بزرگوں کا طریقہ رہا، یہی مرشد گرامی سرکار بھولے بھولے کا طریقہ رہا۔ آپ اسی رنگ میں رنگیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان ہیں، کسرا ڈر گیا، بادشاہ تھا،
मोमिन थे वो मोमिन हजरत हुज़ैफा बिन यमान और उनके साथी डर गया। लाखों की फौज है उसके पास, मगर चंद दीवानों से डर गया। समझौते पे तैयार हुआ, एक कासिद को भेजा कि आइए समझौते की बात कर लेते हैं, कुछ लेन देन कर लेते हैं, हम सालाना कुछ दे दिया करेंगे आपको, लेकिन आप हमारी हुकूमत हमारे पास रहने दें। तो मुसलमान जबरदस्ती नहीं लड़ते थे, जब लोग तंग करते थे तो उन्हें बताते थे कि अल्लाह ने हमें भी ताकत दी है। तो वो चंद दीवाने किसरा के दरबार में पहुंचे, तो बादशाह है उसने बड़े उम्दा किस्म के लजीज खानों का इंतजाम किया, दस्तरखान पर लगवाए। बहुत सारे खाने थे, कई किस्म के थे। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठ गए, चंद साथी थे। तो एक लुकमा आपका गिर गया नीचे, एक लुकमा गिर गया। हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने उसे उठाया, उठा रहे थे कि इतने में दूसरे ने कोहनी मार दी और कहा क्या कर रहे हो, किसरा जैसा अजीम बादशाह, उसके यहाँ खाने की क्या कमी है, तुम एक लुकमा उठाओगे, ये लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, ये तुम्हें जलील करेंगे, रुसवा हो जाओगे, एक लुकमा उठा रहे हो, इतना बड़ा दस्तरखान लगा है। हुज़ैफा बिन यमान ने उनकी तरफ देखा, कहने लगे क्या बात कह रहे हो कि किसरा का दरबार है, किसरा ने खाना लगाया है, किसरा ने खाना लगाया है। सुनो, मेरे आका ने फरमाया था हजरत आयशा से, एक रोटी का टुकड़ा पड़ा था जमीन पे, तो फरमाया आयशा इसे उठा लो, ये अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है, इसकी कदर करो, अगर तुम इसे नहीं उठाओगी, ये रिस्क तुमसे रूठ गया तो दोबारा तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा। सोचो मुसलमानों, हम रिस्क की बेकदरी किस कदर करते हैं। हमारे यहाँ शादी ब्याह में कहने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं क्या नहीं होता। वहाँ एक लुकमा गिरा, एक टुकड़ा पड़ा हुआ था, उम्मुल मोमिनीन आयशा को कहा जा रहा है उठा लो, क्योंकि ये अल्लाह का रिस्क है, इसकी बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। ये रिस्क अगर रूठ गया, अल्लाह रूठ गया तो अल्लाह तुम्हें रिस्क ना देगा। अल्लाह अकबर। मुसलमानों सोचो, हुज़ैफा बिन यमान ने फिर उसके इशारे का कोई लिहाज न रखा, बल्कि लुकमा उठाया, झाड़ लिया। मेरे नबी ने कहा अगर उसमें कोई मिट्टी वगैरह लग गई और मामूली है, झाड़ लो, खाने लायक है, खा लो, नहीं खाया जा रहा किसी ऐसी जगह पर रख दो, चींटियां वगैरह खा जाएंगी, लेकिन इसकी बेहुरमती न करो रिस्क की। हुज़ैफा बिन यमान ने उठाया और कहा तुम कह रहे हो कि किसरा का दरबार है, किसरा ने किस्म किस्म के खाने लगाए हैं। सुनो, चाहे किसरा का दरबार हो, चाहे किसी का दरबार हो, ये दीवाना रसूल पाक का दीवाना है। मैंने रसूलुल्लाह की इत्तिबा का अहद किया है, मैं रसूल की इत्तिबा करूंगा, रसूल की सुन्नत पे चलूंगा, चाहे किसरा और उसकी कौम मेरा मजाक आए, चाहे मुझे रुसवा करे, लेकिन सुन्नत रसूल से मुझे कोई पीछे नहीं हटा सकता है। ये इत्तिबा है अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। मैंने ये मैटर इसलिए छेड़ा था कि हमारे बुजुर्गों का मामूल रहा गंज मुरादाबाद में, हजरत सरकार फजलुर रहमान के मुरादाबादी से लेकर बाद तक उन लोगों ने इत्तिबा पर बड़ा काम किया, रसूल पाक की सुन्नतों को जिंदा किया, और जो आता था उसे भी सुन्नतें सिखाते थे। हमारी यही दुआ है मौला तबारक व तआला हम सबको बुजुर्गों के बताए हुए, और बुजुर्गों ने कोई अपने नहीं बताए, बुजुर्गों ने जो रसूलुल्लाह के तरीके हमारे बीच में राइज किए, हम उस पर अमल करते रहें और गुनाहों से बचते रहें, और पीराने जाम या जो भी मोहतरम शख्सियतें हैं हम उनकी कदर करें, एहतराम करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सफर